سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و حاضرین، آج ہم سب لوگ ایصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری سازی کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور بالخصوص مرحوم محمد الطاف صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک مرحوم کو درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، لواحقین کو متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں ان سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا اہل ایمان کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر انسان دنیا میں آتا بھی ہے اور دنیا سے جاتا بھی ہے۔ آنا اور جانا کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ کیا بات! کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس کا آنا بھی شان والا ہو، جس کا جانا بھی شان والا ہو، اسے بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ آنے پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جانے پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آنا بھی عظمت والا ہے، جانا بھی عظمت والا ہے۔ آنے پر جو ذکر ہوتا ہے اسے اذان کہا جاتا ہے، اور جو جانے پہ ذکر ہوتا ہے اسے نماز کہا جاتا ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان میں زندگی گزارنے والے خوش نصیب کو بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب کوئی بندہ آتا ہے دنیا میں، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنے پر فرد واحد ذکر کرتا ہے، ایک بندہ ذکر کرتا ہے، لیکن جب وہی بندہ جاتا ہے تو ذکر کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آنے پر ایک بندہ کیوں ذکر کرے اور جانے پر جماعت ذکر کیوں کرے؟ سوال ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ جب وہ آتا ہے اس کے دامن میں عیب نہیں ہوتے، خطائیں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی۔ لیکن جب جاتا ہے، ہو سکتا ہے غلطیاں ہو سکتا ہے خطائیں ہو سکتا ہے گناہ ہو سکتا ہے عیب ہو۔ اللہ نے ان گناہوں کی معافی کے لیے اور ان کو مٹانے کے لیے جاتے ہوئے جو اہتمام کر رکھا ہے اسے نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جاتے ہوئے اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دیکھیے جی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جانے پر اس لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ بخشش ہو جائے، لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، 4 گھنٹے کے بعد فوت ہو جائے تو جنازہ تو اس کا بھی پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس کے دامن میں کوئی عیب ہوتے ہیں؟ کیا اس کے دامن میں خطائیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کے دامن میں گناہ ہوتے ہیں؟ تو پھر جنازہ کیوں؟ بچے کا جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
عرض کر رہا تھا کہ آتے ہوئے نماز اذان اور جاتے ہوئے نماز، اگر نماز بڑے کے لیے مقصد یہ ہے کہ گناہ بخشوانے ہیں تو بچوں کے لیے نماز کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر بڑے کے لیے بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے تو پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، بڑوں کی دعا اور ہوتی ہے، بچوں کی دعا اور ہوتی ہے، دعا بدل جاتی ہے، جماعت کا زاویہ نہیں بدلتا، دعا بدل جاتی ہے۔ جماعت بڑوں کے لیے بھی، جماعت بچوں کے لیے بھی زاویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ بچہ فوت ہو تو دعا اور ہوتی ہے، بڑا فوت ہو دعا اور ہوتی ہے۔ بڑے کی دعا میں یہ مانگا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اور چھوٹے بچے کا جب جنازہ ہوتا ہے تو یہ مانگا جاتا ہے اس کے صدقے ہماری نجات ہو جائے۔ تو آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، آنا بھی فطرت کا حصہ، جانا بھی فطرت کا حصہ۔ آتا ہے تو بندہ برہنہ آتا ہے، وجود پہ لباس نہیں ہوتا، تن پہ کپڑا نہیں ہوتا، لیکن جاتا لباس کے ساتھ، جاتا کپڑے کے ساتھ ہے۔ بھئی دیکھیے نا، آپ نے سفید لٹھے کا سوٹ پہنا اور آپ باہر نکلے، نہا دھو کے نکلے، آپ پہ مٹی ڈال دی گئی تو کتنا عجیب لگتا۔ ایک بندہ گھر سے نہایا ہے، اس نے سفید کپڑے پہنے، باہر نکلا، کسی نے مٹی ڈال دی، عجیب تو لگتا ہے نا۔ تو جب یہ عجیب کام ہے تو اسلام یہ کام کیوں کرواتا ہے؟ دیکھیں نا، ہمارا دین ایسا کیوں کرواتا ہے؟ ایک بندہ نہایا ہے، ایک کو غسل دیا گیا، ایک کو ہم نے لٹھے کا کفن دے دیا، اور کفن دے کے پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد اسی پہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ کوئی حکمت تو ہوگی نا، راز تو ہوگا۔ اس کی دو وجوہات ہیں، نہلانے کا مقصد اور ہے اور کفنانے کا مقصد اور ہے، مٹی ڈالنے کا مقصد اور ہے۔ کسی نے کچھ پانا ہونا، اسے کچھ مٹانا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ مٹانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانے کو بھی رب نے بتا دیا، اگر تو نے بقا لینی ہے، اگر تو نے دوبارہ زندگی لینی ہے، اگر پھر سے اٹھنا ہے، اگر پھر سے بڑھنا ہے، اگر پھر سے اپنے ساتھ کئیوں کو ملانا ہے اور کئیوں کے ساتھ خود ملنا ہے، تو ایک نتیجہ ہے، ایک ہی حل ہے، خود کو مٹی کے سپرد کرنا پڑے گا۔ اگر تو خود کو مٹا دے گا، خاک میں مل جائے گا، لوگ دیکھیں مٹ گیا ہے، لوگ دیکھیں گے ختم ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرے گا، جب تو بھی اٹھے گا تیرے ساتھ کئی اٹھیں گے۔ تو یہ تو دانے کا فلسفہ ہے۔ مجھے بتائیے، اگر دانا مٹی میں مل کر ختم نہیں ہو سکتا تو غلام مصطفیٰ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے گا، حضور کا غلام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دانا وہ ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ اگر تم نے حضور سے ملنا ہے نا، پھر اپنی نفی کرنی پڑے گی، اپنی ذات کو۔ اگر رب سے ملنا ہے نا، ہر کوئی یہ کہتا اللہ کی طرف چلا گیا ہے، اور اللہ سے ملنے کے لیے نماز کا بھی یہ فلسفہ ہے۔ بندہ رکوع میں کھڑا ہو یا قیام میں ہو، ہر حال کا اپنا مقام ہے، لیکن سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ جب ماتھا زمین پہ رکھ دیتا ہے، ناک زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اسی مٹنے کو قرب خدا بندی کی علامت کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ فلسفہ نماز بتا رہی ہے، اگر کچھ پانا ہے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ بس مٹی کے ساتھ مل جا۔ اچھا، کتنی دیر ملنا پڑے گا؟ بس تو مل جا اور تو اپنی منزل کو پا لے گا۔ وہ جو مٹی میں مل جاتا ہے نا، اس ملنے کی پھر قیمت کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزرتی ہے، کملی والا آ جاتا ہے۔ اگر مٹی میں مل کر بندے کو حضور مل جائے تو بتائیے یہ گھاٹے کو سودا ہے؟ نہیں نہیں، اگر لاکھ بار بھی مٹی میں ملنا پڑے اور نتیجہ یہ ہو کہ حضور ملنے والے ہیں، غلام لاکھ بار قبول کر سکتا ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔
کہ مسافران نہا کے کیوں جا رہے ہیں؟ تاکہ ستھرے ہو کے، پاکیزہ ہو کے جو پہلا دیدار کیا جائے اسے دیدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ آتے ہوئے بھی جاتے ہیں، آتے ہوئے لباس نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ جاتے ہوئے کپڑا کیوں؟ وہی آ رہا ہے وہی جا رہا۔ ایک مسافر آیا تو وجود بڑھانا ہے، ایک وہی مسافر جا رہا ہے تو وجود پہ لباس کیوں؟ آتا دنیا کی جانب ہے اور بتایا جاتا ہے دنیا کی اوقات کیا ہے، اور جاتا مولا کی جانب ہے، پردے کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ اس نے پردے کے ساتھ جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اسے دیدار مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہے۔ اب آنا بھی شان والا، جانا بھی شان والا۔ آنے کو عام طور پر ولادت کہا جاتا ہے اور جانے کو وفات کہتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا نام بدل رہا ہوں، آنے کا اور جانے کا نام بھی بدل رہا ہوں۔ آنا عام طور پر ولادت، جانا عام طور پر وفات ہے، لیکن بندہ مومن کی یہ شان ہے، اس کا آنا اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس کا جانا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ آنے کو عطائے خدا کہتے ہیں، جانے کو رضائے خدا کہا جاتا ہے۔ جس کا آنا رب کی عطا بن جائے اور جس کا جانا رب کی رضا بن جائے اسے بندہ مومن کہا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ عطا کرتا ہے پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اگر اللہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور دے کے واپس لیتا ہے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عطا پہ بندہ کیا کرے، اس کی رضا پہ بندہ کیا کرے؟ عطا بھی رب کی جانب سے اور رضا بھی رب کی جانب سے۔ بندے نے کیا کرنا ہے؟ بندے نے عطا پر بھی راضی رہنا ہے، رضا پر بھی راضی رہنا ہے۔ جب اللہ عطا کرتا ہے تو بندہ بدلے میں شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ جب وہ رضا کرتا ہے تو بندہ بدلے میں صبر کرتا ہے۔ اس کے عطا پر شکر ہوتا ہے، رضا پہ صبر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا اگر کوئی شکر کرے گا اسے رب کیا دے گا؟ اگر کوئی صبر کرے گا اسے اللہ کیا دے گا؟ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر کوئی شکر کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اگر کوئی صبر کرے گا اسے کیا ملے گا؟ قرآن جواب دیتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا اللہ تمہیں اور عطا کرے گا، اور عطا فرمائے گا، اور دے دے گا۔ اچھا مولا یہ تو بدلہ شکر کا ہے، اگر کوئی بندہ صبر کرے اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ بدلہ دے سکتا تھا، بدلے میں اعمال کا اضافہ ہو سکتا تھا، بدلے میں جنت کا اعلان ہو سکتا تھا، بدلے میں جہنم سے نجات کا اعلان ہو سکتا تھا، بدلے میں گناہوں کی معافی کا اعلان ہو سکتا تھا، مگر اللہ یہ بدلے نہیں دیتا۔ فرمایا جو بندہ شکر کرے گا اس کو اور دیتا ہوں، جو صبر کرتا ہے میں رب خود اس کا ہو جاتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، میں خود صابروں کا بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا صابر کا بدلہ کیا کمال کا ہے۔ جس کا رب ہو جائے اسے صابر کہا جاتا ہے، جس کے پاس رب ملتا ہو اسے صابر کہا جاتا ہے۔ فرمایا مجھے ڈھونڈنے والوں اور میری تلاش کرنے والوں میرا پتہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جہاں رب ملے گا اس طبقے کو صابرین کہا جاتا ہے۔ یہ رب کا، اب دیکھیے صابرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عمل کا بدلہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ۔ صابر کو سمجھنے سے پہلے لفظ صبر کو سمجھے، صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کے اندر 3 حرف ہیں، صاد، با اور را۔ یہ 3 حرف ملیں تو ایک لفظ بنتا ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صاد، با، را، یہ تینوں ملائیں تو صبر بنتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ صاد کا مطلب کیا ہے، با کا مطلب کیا ہے، را کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اگر بدلہ اتنا اعلیٰ ہے پھر بتا صبر کہتے کس کو ہیں؟ اگر قیمت اتنی اعلیٰ ہے تو صبر کہتے کس کو ہیں؟ اگر درجہ اتنا اعلیٰ ہے تو بتا صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اہل محبت نے جو صبر کی تشریح کی ہے، صاد کا مطلب ہے الصفا اور با کا مطلب ہے البلا،
را کا مطلب ہے الرضا، یعنی وہ مسافر جو سب سے پہلے صفا کی منزل کو پار کرے، صفا کی منزل تک جائے، وہ مسافر جو بلا سے گزرے، وہ مسافر جو رضا سے گزرے، ایسے مسافر کو جو 3 راستوں سے گزرتا ہے اسے صابر کہا جاتا ہے۔ پہلا حصہ صفا والا، دوسرا حصہ بلا والا، تیسرا حصہ رضا والا۔ اب صفا کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھئے صفا کس کو کہتے ہیں؟ یہ بندہ جو صبر والا ہوتا ہے وہ کس منزل تک جائے تاکہ صبر کی ابتدا کو پہنچے، وہ کس منزل تک جائے تاکہ صبر کے درمیان تک پہنچے، وہ کس منزل تک جائے تاکہ صبر کے کمال کو پہنچے۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے ایسا بندہ جو صبر کرے لیکن اس کا مقصد دکھلاوا نہ ہو، اس کا مقصد ریا نہ ہو، اس کا مقصد نمود نہ ہو، اس کا مقصد نمائش نہ ہو، فقط اور فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بندہ صبر کرتا ہے، اندر بھی صاف ہو، باہر بھی صاف ہو، تن بھی اجلا ہو، من بھی اجلا ہو، مقصد دنیا کو دکھانا نہ ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ مولا تو راضی ہو جائے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرماتا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے دنیا والوں ہم تم سے بدلے کے محتاج نہیں ہیں، طالب بدلہ نہیں ہیں، ہم تو مولا سے بدلہ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کی ابتدا ایسی ہو تو دنیا کو دکھانے کے لیے صبر نہ کرے، پہلی منزل ہو رب کو دکھانا ہو، اسے صابر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے بلا کا، جو بھی صابر ہوگا اسے بلا سے گزرنا پڑے گا، آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم امتحان لیتے ہیں، ہم آزمائش لیتے ہیں، اور ممتحن کون ہے؟ اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ۔ پرچے کتنے ہیں؟ 5۔ وہ پیپر قرآن مجید میں بیان کیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلے پیپر کا نام خوف ہے، وَالْجُوعِ دوسرے کا نام بھوک ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تیسرے پرچے کا نام نقص اموال میں کمی کرنا، وَالْأَنفُسِ چوتھے پرچے کا نام جان کا خطرہ، وَالثَّمَرَاتِ پانچویں پرچے کا نام پھل دے کے پھر واپس لے لینا۔ ان 5 امتحانوں سے جو بندہ گزر جاتا ہے اسے صابر کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے؟ رضا۔ رضا کیا ہے؟ کہ سب کچھ دے کے پھر بھی دل میں ملال نہ ہو، بس یہ کہ مولا یہ بھی لے لے تو راضی ہو جا، یہ بھی لے لے تو راضی ہو جا، یہ بھی لے لے تو راضی ہو جا، ایک ایک دے کے پھر بھی وہ یہ چاہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس کو صابر کہا جاتا ہے۔ صبر کا بدلہ اگر اتنا بڑا ہے تو صبر کی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب اگلی بات کہ صابر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر انفرادی، ایک صبر اجتماعی۔ مثلا ایک گھر ہے، 5 لوگ ہیں اس کی، ہو سکتا ہے ایک بھائی صابر ہو، 4 بے صبرے ہو سکتا ہے 2 بھائی صابر ہو، 3 بے صبرے ہو، 3 صابر ہو، 2 بے صبرے ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں 1 یا 2 فرد صابر ہوتے ہیں، یا زیادہ 3 فرد صابر ہوں گے۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا ہے، پورے گھر میں 1 فرد صابر ہو ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جن کا پورا گھر ہی صابر ہو قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا۔ صبر کے 2 درجے ہیں، ایک ہے انفرادی صبر کرنا، ایک ہے اجتماعی صبر کرنا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پورے خاندان کے اندر، ایک پوری فیملی کے اندر ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اواب، جس نے کوئی صابر دیکھنا ہے میرے ایوب کو دیکھ لیا جائے۔ کون ایوب؟ 17 سال بیمار رہے، 17 سال ایسے عالم میں رہے کہ پورے وجود کو کمزوری آ گئی، نکاہت آ گئی، مگر بار بار یہ کہتے تھے مولا اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی اسی حال میں راضی ہوں۔ مولانا روم لکھتے ہیں اپنی کتاب مثنوی کے اندر کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جب صحت یاب ہوئے تو کسی نے آپ کو مبارکباد دیا اور آ کے عرض کیا پیارے ایوب مبارک ہو، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔
فرمایا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، لیکن جو مزہ بیماری میں ہے وہ مزہ صحت میں نہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ فرمایا وہ جو کیفیت صحت میں ہے وہ بیماری میں ہے، وہ صحت میں نہیں ہے۔ پوچھا حضور وہ کیفیت کیا تھی؟ مولا روم جواب دیتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ جب میں بیمار تھا، جب میں بیماری کی کیفیت میں تھا، روز میرا مالک مجھ سے پوچھتا تھا، میرا مولا مجھ سے پوچھتا تھا۔ ایک آواز صبح کو آتی تھی، سارا دن گزر جاتا تھا، ایک آواز شام کو آتی تھی، رات گزر جاتی تھی۔ 17 سال آوازیں دیتا رہا تھا، احساس دور ہوتا گیا تھا۔ بیماری کس کو کہتے ہیں؟ آواز کیا آتی تھی؟ میرے بندے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، ایوب تو کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو خود مولا پوچھے ایسے صابر کو ایوب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور صابر کا ذکر کیا، اور وہ صابر کون ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن مجید کی سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں، فرمایا فصبر جمیل، جس نے صبر جمیل کا پیکر تکنا ہے دیکھ لو میرے یعقوب کو دیکھو کتنا بڑا صابر تھا، ایسا صبر کیا، بیٹا جدا ہوا روتے رہے مگر شکوہ رب سے نہیں کیا، زبان سے اف تک نہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ قرآن مجید میں اپنے کلام کے اندر ذکر کر کے بتا رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، لوگوں آؤ میں جن کا نام اپنے کلام میں شامل کر دیتا ہوں انہیں صابر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے انفرادی صبر کرنا۔ اب ایک صبر ہے اجتماعی، وہ صبر کون سا ہے کہ خاندان صابر ہو، خاندان کا بیٹا صابر ہو، خاندان کی بیٹیاں صابر ہو، خاندان کے بڑے صابر ہو، خاندان کا بچہ صابر ہو، خاندان کا جوان صابر ہو، خاندان کا بوڑھا صابر ہو، اول سے لے کے آخر تک جن کا ہر فرد صابر ہو۔ مولا وہ لوگ کون ہو؟ جب انفرادی صبر کی بات آئی تو صرف نام قرآن میں رکھا، قرآن سے باہر نام نہ لیا۔ جب خاندانی صبر کی بات آئی فرمایا آؤ میں قرآن میں بھی ذکر کروں گا، اور روز 5 وقت فجر مکمل ہوگی ان کے ذکر کے ساتھ، ظہر مکمل ہوگی ان کے ذکر کے ساتھ، عصر مکمل ہوگی ان کے ذکر کے ساتھ، مغرب مکمل ہوگی ان کے ذکر کے ساتھ، عشاء مکمل ہوگی ان کے ذکر کے ساتھ۔ کوئی بھی نماز ان خاندانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ مولا وہ خاندان کون سے ہیں جن کا ہر فرد صابر ہو؟ وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا دیکھو جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہر روز نماز بتا رہی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی نماز میں جس صابر خاندان کا ذکر رکھ دیا ہے یا اسے آل ابراہیم کہتے ہیں یا اسے آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہ دو صابر خاندان۔ اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ایک وہ صابر خاندان جن کا 23ویں پارے میں ذکر ہو۔ کون سا پارہ ہے جی؟ 23واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب ان کا بچہ جوان ہوا، ان کا بیٹا جوان ہوا، کالا تو بابا نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب کے اندر، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، بیٹے بتائے تیری کیا رائے؟ امر کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ امر خدا ہو تو پھر بچے سے رائے لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا فلسفہ ہے؟ جب امر خدا ہے، اور امر بھی کسی عام بندے کو نہیں دیا جا رہا، خلیل کو، ٹائٹل کیا ہے خلیل کا؟ خلیل کو اللہ امر دے اور خلیل پھر بھی مشورہ کر۔ وجہ کیا تھی؟ جب امر خدا ہے تو ڈائریکٹ چھری لیتے، گردن پہ رکھ دیتے۔ مشورہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مشورہ لینے کا مقصد کیا تھا؟ 2 مقصد تھے۔
ایک مقصد تو یہ تھا، قیامت تک کے لیے انسانیت کو یہ پیغام دینا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں ان سے مشورہ لینا سنت خلیل ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھا کرے، یہ قرآن مجید کے 2 منظر ہیں، میں قرآن اس لیے کھول کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں پختہ آ جائے۔ 2 منظر ہیں، ایک سورۃ یوسف کا اور ایک منظر سورہ صافات کا۔ ادھر آتا ہے کہ ادھر خواب دیکھا گیا، ادھر خواب دیکھا بیٹے نے، بتایا آ کے بابا کو، ادھر خواب دیکھا بابا نے، بتایا آ کے بیٹے۔ خواب 2 کا ذکر ہے، ایک خواب دیکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے، بتایا آ کے بابا کو، ایک خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، بتایا آ کے بیٹے۔ ایک طرف خواب دیکھنے والا پتر، ایک طرف دیکھنے والا بابا، ادھر بھی بتایا گیا ادھر بھی بتایا گیا، جس کو ادھر بتایا گیا وہ بھی پیغمبر اور جس کو ادھر خبر دی گئی وہ بھی پیغمبر۔ ادھر بابا پیغمبر بیٹا پیغمبر، ادھر بابا پیغمبر بیٹا پیغمبر، بتانے والا بھی پیغمبر اور جس کو بتایا جا رہا وہ بھی، دونوں طرف پیغمبر ہیں۔ آخر حکمت کیا ہے کہ مولا کبھی ادھر خواب دیکھے ادھر بتائے، ادھر خواب دیکھے ادھر بتائے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے اور پیغام کیا ملا؟ جب مشکل پڑ جائے، ادھر خواب اس لیے بتایا گیا مشکل پڑ جائے اور بیٹا مشکل میں ہو، بابا سے مشورہ لینا سنت یوسف کہلاتا ہے، اور جب کبھی معاملہ ہو بابا کا تو بچوں سے مشورہ لینا سنت ابراہیم کہلاتا ہے۔ ادھر بھی مشورہ ادھر بھی مشورہ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ خواب دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا انی اذبح کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتاتے یہ کیا رائے ہے؟ کالا، بچہ بولا بابا خواب آپ نے دیکھا ہے، مجھے درمیان میں کیوں لے کے آئے؟ آپ جانے، مولا جانے، کس نے آپ کو امر دیا وہ جانے۔ اب کیا ہوا؟ یا ابتی، اے ابو جان، افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صابر کون ہے، ادھر قرآن نے یہ کہا ان اللہ ما صابرین، ادھر کہا صابرین۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا بچہ بھی صابر ہو، جن کا بابا بھی صابر ہو، جن کی خاتون بھی صابر ہو، اسے آل ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ معاملہ ہوا، چلو جی چلتے ہیں۔ بابا کو بچے کو لے کے چلا۔ اب یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے، جب لے کے چلے تو قرآن فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بچے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ گردن پر چھری، یہ نہیں کہا کہ گلے پر چھری، حالانکہ چھری کا جو زاویہ بنتا ہے وہ یہی تھا نا کہ گلے پر چھری چلائی جائے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری، گردن پر چھری چلی، ادھر چھری نہیں رکھی گئی، ادھر رکھی گئی، اور قرآن نے کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بابا جبین کے بل لٹا دے، مجھے ایسے لٹائیں کہ میری پیشانی جھکی ہوئی ہو، سبحان اللہ، پیشانی میری زمین پہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ زاویہ دیکھ لیجئے، جو صابروں کے بچے ہوا کرتے ہیں ان کا آخری لمحہ اس پیغام پہ ہوا کرتا ہے، جاتے جاتے جبین زمین پہ ہو، جاتے جاتے سجدہ خدا کو ہو۔ 2 لال تھے صابروں کے، ایک لال کو اسماعیل کہتے ہیں، ایک لال کو حسین کہا جاتا ہے، جس نے سر رکھ کے اٹھا لیا ہے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جس نے سر رکھ کے قیامت تک رکھا ہوا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کمال کا زاویہ ہے، ادھر بھی لال ہے ادھر بھی لال۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹا دیا۔ چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ امر کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ عمل کون کر رہا ہے؟ نبی۔ عمل خدا کا ہو، عمل نبی کا، تو چھری کی کیا اوقات، چھری کی کیا ہمت نہ چلے۔ امر کا تھا کہ ذبح کرو، اور مرضی اس کی کیا تھی؟ اسماعیل بچ جائے۔ امر تھا ذبح کرو، مرضی تھی بچ جائے۔ امر تھا ذبح کرو، مرضی تھی بچ جائے۔ امر بھی اسی کا، مرضی بھی اسی کی۔ امر میں ذبح کروانا چاہتا ہے اور مرضی میں بچانا چاہتا ہے۔ ذبح کروانے کا امر بھی اسی نے دیا،
بچانے کی مرضی بھی اسی کی تھی، پیچھے اللہ کی ذات ہے۔ مولا جب بچانا ہی تھا تو پھر ذبح کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ جب تیرے علم میں یہ بات ہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو بچانا ہے، پھر امر کیوں دیا؟ امر دے کے امتحان مقصود تھا اور مرضی لے کے آگے تک جانا مقصود تھا۔ اگر امر دیا تو مقصد یہ تھا کہ دیکھیں میرا ایک خلیل کیسا ہے، میرا خلیل کیسا ہے۔ جن کو امر دیا بتانا یہ چاہتا ہوں یہ خلیل والے ہیں، اور جن کو مرضی دینی تھی بتانا یہ چاہتا ہوں وہ حبیب والے ہیں۔ خلیل والوں کو امر دے دیا اور حبیب والوں کو مرضی دے دی۔ اچھا مولا اس کو بچایا کیوں؟ اس لال کو کیوں بچایا گیا؟ فرمایا اگر یہ بچے گا تو اس کا لال عدنان آئے گا، عدنان بچ گیا پھر ماد آئے گا، ماد بچ گیا تو نزار آئے گا، نزار کے بعد مدرک آئے گا، مدرکہ کے بعد خزیمہ آئے گا، خزیمہ کے بعد کنانہ آئے گا، کنانہ کے بعد الیاس آئے گا، الیاس کے بعد نظر آئے گا، نظر کے بعد فور آئے گا، فور کے بعد مالک آئے گا، مالک کے بعد غالب آئے گا، غالب کے بعد کعب آئے گا، کعب کے بعد مرہ آئے گا، مرہ کے بعد کعب آئے گا، کلاب آئے گا، کلاب کے بعد قصی آئے گا، قصی کے بعد عبد المناف آئے گا، عبد المناف کے بعد عبد الحاشم آئے گا، عبد الحاشم کے بعد عبد المطلب آئے گا، عبد المطلب کے بعد عبداللہ آئے گا، عبداللہ کے بعد محمد مصطفیٰ آئے گا، اور محمد کے گھر میں ایک بیٹی آئے گی جس کو فاطمہ الزہرا کہا جائے گا، فاطمہ کی گود میں ایک لال آئے گا جس کو حسین کہا جائے گا، جس کو بچایا گیا اسے اسماعیل کہتے ہیں اور جس کو لایا گیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اور پھر دیکھیے جن کو امر ملا کہ بچہ ذبح کرنا ہے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ذبح کرنا کہاں۔ یہ فائنل اللہ نے نہیں کیا، یہ تعین اللہ نے نہیں کیا، یہ تعین انہوں نے خود کیا۔ اللہ نے امر دے دیا کہ بس بچہ ذبح کرنا ہے۔ کہاں کرنا ہے؟ گھر میں، گلی میں، محلے میں، میدان میں، یہ تم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ اللہ نے امر دیا کہ بچہ ذبح کرنا ہے، میدان میں وہ خود گئے، میدان میں وہ منا کے میدان میں وہ خود گئے۔ ادھر جو تھا انہوں نے خود میدان کا انتخاب کیا۔ جو اپنے میدان کا خود انتخاب کرے انہیں آل ابراہیم کہا جاتا ہے، جن کے میدان کا خدا انتخاب کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو بچہ جوان ہوا تھا نا، جب پتر جوان ہوا تب یہ معاملہ ہوا تھا۔ ادھر تو بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے، نانا کی گود میں حسین بیٹھے ہیں، مٹی بھی آ گئی، مٹی بھی آ گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں مٹی کون لے کے آیا تھا؟ جبرائیل۔ کون لے کے آیا تھا؟ جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں تقریباً 24,000 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ آپ کے بعد سب سے زیادہ، یعنی آپ سے کم جو ہے سب سے زیادہ جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 50 مرتبہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آیا، اور سب سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی کی بارگاہ میں کتنی بار؟ 24,000 مرتبہ۔ اب یہ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ 6,666 کو مائنس کر دیں 24,000 میں سے تو 17,334 بچتے ہیں۔ اگر چکر قرآن کے لیے لگے جبرائیل امین کے تو وہ تو 6,666 مان لیتے ہیں، 17,334 چکر کس لیے لگائے تھے؟ جواب یہ ملے گا جبرائیل حضور کے لیے بھی آتا تھا اور آل محمد کے لیے بھی آیا کرتا تھا۔ کبھی معاملہ ہوتا نا حسنین کریمین کے نام کا، جبرائیل آ جاتا۔ کبھی معاملہ ہوتا جناب زہرا کی شادی کا، جبرائیل آ جاتا۔ کبھی معاملہ ہوتا نام رکھنے کا، جبرائیل آ جاتا۔ کبھی معاملہ ہوتا جوڑے دینے کا، جبرائیل آ جاتا۔ کبھی معاملہ ہوتا ان کی مٹی لانے کا، جبرائیل آ جاتا۔ اور یاد رکھ لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل نے کب سے آنا شروع کیا؟ آپ تو یہ سنتے ہیں نا جبرائیل حضور کے لیے اس وقت آیا جب عمر 40 سال تھی، لیکن علماء بیٹھے ہیں وہی جبرائیل
झंडे लेके हुए आया था। सुभान अल्लाह। एक काबे की छत पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया। ये कब आया था? हम तो 40 साल की बात करते, वो कब आया? जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ। अब नतीजा क्या निकला? जिसके लिए जिब्राइल झंडा लेकर आया उसे ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके लिए मिट्टी लेकर आया उसे ज़ाते हुसैन कहा जाता है। आए दोनों के लिए जिब्राइल अमीन, झंडे भी वो लेके आए और खाक भी वो लेके आए। और हमें झंडे बड़े याद हैं, खाके हुसैन भी याद किया करो, याद रखा करो। जिब्राइल झंडे भी लेके आता रहा, जिब्राइल खाक भी लेके आया। और खाक लेके कहाँ की आया? अर्ज़ किया आका ये उस मैदान की खाक है। जिब्राइल को भेजा किसने होगा? अल्लाह ने। तो मतलब ये हुआ, नतीजा ये निकला, जो अपने मैदान का खुद इंतखाब करे उन्हें आले इब्राहिम कहा जाता है, और जिनकी मिट्टियां लेने के लिए खुद रब जिब्राइल के भेजे उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों खानदान साबिर हैं। अब क्या हुआ? तल्लहु लिलजबीन, जबीन के बल लिटा दिया। कुरान फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखरीन, हमने इस मामले को बाद वालों के लिए छोड़ दिया। एक खानदान वो है जिनके सब्र का जिक्र कुरान मजीद के 23वें पारे में। अब दूसरे खानदान का भी जिक्र सुनिए, सूरह तहर है 29वां पारा। अल्लाह फरमाता है युतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। आओ एक खानदान और दिखाते हैं जिनके बच्चे बीमार हुए, मन्नत मानी, मौला बच्चे तंदुरुस्त हो जाएं, हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। अब क्या हुआ? हस्बे वादा जब बच्चे तंदुरुस्त हुए, कौन कौन थे? एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। जब हसनैन करीमैन तंदुरुस्त हुए, सेहत मिली, तो सैयदा कायनात ने मन्नत के मुताबिक रोजे रखे। मौला अली ने रोजे रखे, जनाब फिजा ने रोजे रखे। रोजा रख लिया। कुरान ये कहता है, कुरान मजीद का 29वां पारा, वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। पहले दिन मिस्कीन आता है, दूसरे दिन यतीम आता है, और तीसरे दिन कैदी आता है। दरवाजा किसका है? हजरत फातिमा का। अब कुरान मेरे सामने है, इस पूरे कुरान में एक औरत का नाम आया। कितनी औरतों का? और उस बीबी का नाम हजरत मरियम है। बीबी फातिमा का नाम कुरान मजीद में नहीं आया, हजरत मरियम का नाम आया है, बीबी फातिमा का नाम नहीं आया। अब कोई फलसफी ये कहे कि देखिए जी मर्तबा किसका ज़्यादा है, क्या उसका शान ज़्यादा जिनका नाम कुरान में आया है, या उनकी शान ज़्यादा जिनका नाम कुरान मजीद में नहीं आया? तो जवाब क्या मिलेगा? कुरान वाली का दर्जा ज़्यादा है, या जिसका नाम कुरान में नहीं आया उसका दर्जा? तो बाद लोग कहेंगे देखिए ज़ाहिरन तो ये लगता है कि जिनका नाम कुरान में आए उनका दर्जा ज़्यादा है, जिनका नाम नहीं आया उनका दर्जा शायद कम होगा। तो आइए कुरान से फैसला लेते हैं। इस कुरान मजीद में, पूरे कुरान में एक सहाबी का नाम आया है। कितने सहाबियों का? एक। और उस सहाबी का नाम हजरत ज़ैद है। 22वां पारा सूरह अहज़ाब। अब कोई पूछे कि बताइए हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम तो नहीं आया ना, हजरत उमर फारूक का नाम तो नहीं आया, हजरत उस्मान गनी का नाम तो दर्जा ज़ैद का ज़्यादा है या सिद्दीक अकबर का ज़्यादा? नाम कुरान मजीद में जनाब ज़ैद का, दर्जा ज़्यादा हजरत अबू बकर का। इसी तरह इस कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम आया है, फ़लस्तीन में जो है मस्जिद नबवी का नाम। दर्जा किसका ज़्यादा? क्या कुरान वाली का दर्जा ज़्यादा है, या जिसका नाम कुरान में नहीं आया उसका दर्जा ज़्यादा है? आपको हर मकतब जवाब देगा, मानते हैं कुरान मजीद में नाम अक्सा का आया है, लेकिन दर्जा मस्जिद नबवी का ज़्यादा है। भाई वजह क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है? जवाब मिलेगा
ایک ہی وجہ ہے، اسے نسبت محمدی کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اگر زمین کا ٹکڑا ہو کے میرے نبی سے منسوب ہو جائے، ان کو تو اعلیٰ مان سکتا ہے، تو جس سے میرے نبی نے یہ فرمایا ہو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، زمین کا ٹکڑا افضل ہو سکتا ہے تو جگر کے ٹکڑے کی شان کا جگر کے ٹکڑے کا مقام کیا ہو؟ پھر دیکھیے گا، یہ قرآن مجید کا میں نے اس لیے پہلو بیان کیا کہ دروازہ کس کا ہے؟ بطول پاک کا۔ اور 3 دن کون آتا رہا؟ دستک ہوتی رہی۔ اتھینٹک مفسر قرآن امام سالبی لکھتے ہیں عام بندہ نہیں تھا، پہلے دن بھی جبرائیل آیا، دوسرے دن بھی جبرائیل آیا، تیسرے دن بھی جبرائیل آیا۔ پہلے دن کیا بن کے آیا، دوسرے دن کیا بن کے آیا، تیسرے دن کیا بن کے آیا؟ در کس کا ہے؟ آنے والا جبرائیل ہے۔ یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے۔ وہی جبرائیل کبھی دروازہ مریم پہ بھی جاتے ہیں، اور دروازہ مریم پہ جا کے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سورہ مریم موجود ہے، انما انا رسول ربک لأہابا لک غلامن زکیہ، اے مریم مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، میں تجھے پتر دینے آیا ہوں۔ لأہابا لک غلامن زکیہ، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہ قرآن مجید کو 16واں پارہ جبرائیل ہے۔ دروازہ حضرت مریم کا مقصد کیا تھا؟ دینے آیا ہوں، دینے آیا ہوں، میں کچھ دینے آیا ہوں۔ یہ 29واں پارہ ہے، دروازہ بطول کا ہے، آنے والا جبرائیل ہے۔ نتیجہ قرآن دے رہا ہے، جس دروازے پر آ کے جبرائیل دینے آتا ہے اس دروازے کو دروازہ مریم کہا جاتا ہے، اور جس دروازے سے لینے آتا ہے اسے دروازہ بطول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے دروازہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اسے دروازہ بطول کہا جاتا ہے۔ پھر یاد رکھیں ایک مقام اور قرآن مجید میں بعض لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہ قرآن کی آیت، اے مریم ہم نے تمہیں کل جہان کی عورتوں میں سے چن لیا۔ تو لوگ سوال کریں گے یہ معاملہ سیدہ کائنات کے لیے تو نہیں آیا نا؟ ایک قرآن مجید نے کہہ دیا یا مریم، اے مریم ان اللہ اصطفا کے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرا کے، طاہرہ کے طور پہ، علی نساء العالمین، کل جہان کی عورتوں میں سے طاہرہ کے طور پہ چنا ہے، طاہرہ کے طور پہ چنا ہے۔ کوئی پوچھے جناب زہرا کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید نے مریم بی بی کا ذکر تو کر دیا ہے، اب میری طرف توجہ کرنی ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے چنا طاہرہ کے طور پہ، کس زاویے سے؟ طاہرہ کے طور پہ۔ اب اگلا سوال، کیا طاہرہ صرف ایک ہی ہے کائنات میں؟ کیا طاہرہ اور کوئی نہیں ہے؟ حضرت خدیجہ بھی طاہرہ، حضرت عائشہ بھی طاہرہ، حضرت حفصہ بھی طاہرہ، حضور کے کل ازواج طاہرہ۔ ایک طاہرہ کا نام مریم ہے، ایک طاہرہ کا نام مریم ہے۔ سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ جن کو اللہ نے طاہرہ بنایا ان کو مریم کہتے ہیں، اور جن کو کل طاہرات کی سردار بنا دیا ہے اسے بطول زہرا کہا جاتا ہے، جن کو سیدہ بنایا ہے۔ اب دیکھیے نا، جنت میں ساری طاہرات ہوں گی، اور جنت کے سردار کون ہے؟ جنت کے سردار کون ہوگی؟ اس کا مطلب ہے جہاں کل طاہرات موجود ہوں گی ان طاہرات کے سردار کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ 3 دن جبرائیل آتا رہا، اور آپ نے تینوں دن لنگر اٹھا کے دیتے رہے، کھلاتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ پہلا دن آیا دے دیا، دوسرا دن آیا دے دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، لفظ صبر یاد رکھنا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ان کا بدلہ کیا تھا؟ جنتم وحریرا، اللہ نے 3 دن کی روٹیوں کے بدلے جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا۔ شیخ الاسلام میرے مربی، میرے استاد، آپ ڈاکٹر محمد طاہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن کی روٹیوں کا بدلہ کیا تھا؟ جنت جس کے لیے ہر بندہ مارا مارا پھرتا ہے، 3 دن کی روٹیاں بھی اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے،
جن کو روٹیوں کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، جب انہوں نے حسین دیا ہوگا پھر کیا ملا ہوگا؟ اکبر کا بدلہ کیا ملا ہوگا؟ اصغر کا بدلہ کیا ملا ہوگا؟ اور محمد کا بدلہ کیا ملا ہوگا؟ یہ بدلہ روٹیوں کا ہے، یہ ان کا بدلہ نہیں ہے۔ صبر کا بدلہ اور ہوتا ہے، صابر کا بدلہ اور ہوتا ہے، عمل کا بدلہ اور ہوتا ہے، عامل کا بدلہ اور ہوتا ہے۔ عمل کا بدلہ جنت ہوتی ہے، عامل کا بدلہ خود خدا بن جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کون صابر؟ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ قرآن مجید میں جہاں لفظ صبر دیکھیں گے وہاں ساتھ کچھ نہ کچھ دیکھیں۔ میں 2 مثالیں 3 پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 چیزیں ایک جگہ پہ ذکر، صبر کا اور صلاۃ کا۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ ڈھونڈو ذرا کون سی جگہ ہے جہاں دونوں چیزیں اکٹھی مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھو تو صحیح، صبر بھی وہیں پہ ملے، سجدہ بھی وہیں پہ ملے۔ کون سا میدان ہے، کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا صابر بھی مل جائے، ایسا مقام جہاں سب سے بڑا نمازی بھی مل جائے؟ قرآن کا کہتا آؤ میں بتاتا ہوں، یہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتانے والے کو قرآن کہتے ہیں اور دکھانے والوں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ بتانے والے کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں تقریر کرتا ہوں، وہ تفسیر کرتے ہیں۔ جو تقریر کرے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو تفسیر کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ قرآن بتا دونوں چیزیں اکٹھی کہاں ملیں گی؟ صبر اور نماز کا۔ آؤ کربلا چلتے ہیں، کربلا میں جا کے دیکھو گے صابروں کا سردار بھی وہی ملے گا اور سب سے بڑا نمازی بھی وہی ملے گا۔ صبر اور نماز کو جمع کرے تو نتیجہ حسین نکلتا ہے۔ دوسری مثال سنیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک جگہ 2 چیزیں، حق بھی وہیں پہ، صبر بھی وہیں پہ۔ کون سا مقام ہے وہاں حق بھی ملے، صبر بھی ملے؟ جگہ کون سی ہے، کون سا مقام ہے؟ کہا آؤ کربلا چلتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آؤ اگر کربلا چلتے ہیں، کربلا میں دیکھو گے صبر کا پیکر کسی نے تکنا ہے وہ بھی امام حسین ملیں گے، اور حق کا لمبردار کسی نے دیکھنا ہے اس کو بھی حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پھر دیکھ لیجیے، ایک صبر، اختتام کی طرف جا رہا ہوں اور اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہوں۔ صبر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صبر وہ ہے جس کو صبر اضطراری کہتے ہیں، ایک صبر وہ جس کو صبر اختیاری کہا جاتا ہے۔ اضطراری کیا ہے؟ مثلا بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کھانے کے، سارا دن بھوکا گزار دیا، تو یہ صبر اضطراری تھا، مجبوری میں صبر کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، مجبور ہو کے صبر کرنا اور چیز ہے، اور بادشاہ کے صبر کرنا اور چیز ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ مجبوری میں صبر کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے قبضے میں کل جس کے قبضے میں کل کائنات ہو، جو کائنات کے شہنشاہ ہو۔ ایک مجبور کا صبر کرنا، ایک مختار کا صبر کرنا۔ جو مجبوری میں صبر کرے اسے صبر اضطراری کہا جاتا ہے، اور جس کا اختیار بھی ہو۔ اختیار کیا ہو؟ اگر چاہتا دعا کر دیتا، اللہ فرات کھول دیتا، اللہ فرات قدموں میں رکھ دیتا۔ مگر یاد رکھیے پانی قریب ہے، سب کچھ قبضے میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی پانی نہیں طلب کیا، ایسے صابر کو حسین کہا جاتا ہے۔ صبر اختیاری اور ہوتا ہے، اور صبر اضطراری اور درود پاک پڑھیے۔ یہ صبر ہے۔ اختیاری صبر کیا ہے، اضطراری صبر کیا ہے؟ ارے ادھر دیکھیے گا، جب ادھر بچہ پیاسا تھا، انہوں نے دوڑ لگائی، اللہ پانی دے دیتا ہے۔ جو مولا
آل ابراہیم کے لیے چشمہ جاری کر سکتا ہے، کیا وہ آل محمد کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن مطلب یہ تھا وہ جزا والے تھے، یہ رضا والے، ان کو بدلہ ملتا گیا۔ جو مولا وہاں دمبے بھیج سکتا ہے، کیا یہاں کچھ نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا۔ پھر یہاں کیوں ایسا ہوا؟ مقصد صرف ایک ہے، نتیجہ ایک ہے، وہ جزا والے ہیں، یہ رضا والے ہیں۔ جزا والے خاندان کو آل ابراہیم کہتے ہیں اور رضا والے خاندان کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ صبر اختیاری کیا ہوتا ہے؟ صبر میرے حسین کا صبر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ قبضہ ہے کل کائنات پہ، جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ سرداریاں ملی کب سے تھی؟ ایک بندہ محنت کرے تب سرداری ملتی ہے، کوئی عمل کرے تب سرداری ملتی ہے، کارنامہ کرے تب سرداری ملتی ہے۔ حسین تو نانا کی گود میں ہے، اعلان کر دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ابھی کربلا گئے نہیں، سرداری پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کربلا سے پہلے سردار ہے تو کربلا کے بعد کے مقام کا عالم کیا ہوگا، کربلا کے بعد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کو سمجھا کریں۔ اور یہ میرے آقا نے بتا دیا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن نے صبر کہا، آل نے دکھا دیا۔ قرآن نے کہا شہید مردہ نہیں ہے، آل نے دکھا دیا۔ جو قرآن بتاتا جاتا ہے آل وہ دکھاتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وزنی چیزیں کون کون سی؟ کتاب اللہ و اطرتی، ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ میں یہاں پہ بڑی نکتے والی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا دو وزنی چیزیں، ایک وزن کا نام قرآن اور دوسری وزنی چیز کا نام آل۔ بھئی قرآن کا وزن کریں تو اگر کاغذ کا وزن کریں گے کاغذ کا تو میکسیمم کلو کا بن جائے گا، 2 کلو کا بن جائے گا۔ میرے آقا فرماتے دو وزنی چیزیں، وہ وزن کون سا؟ آل بھی وزن والی ہے، قرآن بھی وزن والا ہے، وہ وزن کون سا؟ اسی قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا تیرا وزن کتنا ہے؟ سورہ حشر نے بتایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ قرآن بڑا وزنی ہے، قرآن بڑا وزنی ہے۔ کائنات کے سارے پہاڑ مل کے جس کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو پھر آل وزنی کیسے؟ پھر آل وزنی کیسے؟ اس پہ حدیث سنیے، امام قرطبی اس کو لے کے آتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا ایک شخص جس کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور فیصلہ ہوگا کہ یہ بندہ دوزخی ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہیں۔ وزن میں نیکیاں کم، گناہ زیادہ، فیصلہ ہو جائے گا یہ بندہ دوزخی ہے۔ فرشتے پکڑ کے اس کو دوزخ کی جانب لے کے جا رہے ہوں گے۔ ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، ہوا ہونا ہے، واقعہ ہوا نہیں ہے، مگر ڈیٹیل مل چکی ہے، تفصیل مل چکی ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سب کچھ لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن یہ واقعہ ہونا ہے، میرے مصطفیٰ نے بتا دیا سب کہ جب پکڑ کے جا رہے ہوں گے سامنے کملی والا آ جائے گا، حضور تشریف لائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی۔ محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ ڈہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اچانک کیا ہوگا؟ حضور تشریف لائیں گے، آقا فرمائیں گے کدھر لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ عرض کریں گے آقا وزن کیا ہے، نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، وزن ہو چکا ہے، یہ بندہ دوزخی ہے، یہ بندہ دوزخی ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ میرے حضور فرمائیں گے وزن دوبارہ کرو، وزن دوبارہ کرو۔ پہلے کس نے کروایا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ سودے محبت کے وزن دوبارہ کرو، وزن دوبارہ ہوگا۔ اب حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، یہ حدیث ہے امام قرطبی اور یہ عرب مفسر قرآن ہے، اتھینٹک مفسر جن کو ہر مسلک پڑھتا ہے۔ آقا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے،
ایک پرچی ہوگی، پرچی ڈالیں گے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں، پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چھوٹی سی پرچی اتنا بڑا وزن، چھوٹی سی پرچی وزن اتنا بڑا۔ اب جب یہ وزن ہوگا بندہ جنتی بن جائے گا، بندہ جنتی بن جائے گا۔ پوچھے گا اے لجپال آپ کون ہیں؟ اس حال میں میری مدد کرنے والے سرکار مسکرائیں گے، فرمائیں میں تیرا نبی ہوں، فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں۔ اب آقا یہ آپ نے جیب میں سے کیا نکال کے ڈالا؟ حضور فرمائیں گے جو تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا، جو تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا، یہ وہی پرچی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، درود کیا لکھا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا آل محمد کا نام اگر اتنا وزنی ہو سکتا ہے تو بتا خود آل کتنی وزنی ہو سکتی ہے؟ نبی کی آل خود کتنی وزنی ہے؟ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن آل کے ساتھ ہے، آل قرآن کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کون ہے جن کو آل محمد کہا جاتا ہے؟ اور آؤ ذرا تھوڑی سی داستان سنتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا صبر تھا، کیا صبر تھا۔ دیکھیے ایک صبر وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی مصیبت آئے تو بندے سے بولا نہیں جاتا، مصیبت آئے تو بندے سے چلا نہیں جاتا، مصیبت آئے تو بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے جس نے 72 لاشیں دیکھی ہوں پھر بھی سفر کوفے کا کرے، جس نے 72 لاشیں دیکھی ہوں پھر بھی سفر دمشق کا کرے، جس نے 72 لاشیں دیکھی ہوں پھر بھی لہجے میں کمی نہ آئے، یا اسے زین العابدین کہا جاتا ہے یا اسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ 72 لاشیں دیکھ کر بھی جس بی بی کے لہجے میں علی والا جرت والا لہجہ تھا اس کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ یہ کمال صبر ہے۔ امام زین العابدین فرماتے میں نے سارے سفر دیکھے، سارے اسفار میں نے جس کے لہجے میں کمی نہیں دیکھی۔ کون سیدہ زینب؟ کون سیدہ زینب؟ یہاں ایک بات عرض کر دوں، کوئی ذہن میں سوال کرے گی ایک طرف صبر کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید کی سورت یوسف پڑھ کے دیکھ لیں، ایک ہی بندہ دو کام کر رہا ہے جن کو یعقوب کہتے ہیں۔ ایک ہی ذات دو کام کرتی ہے۔ یعقوب نے صبر بھی کیا اور یعقوب روتے بھی رہے تھے، صبر بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے تھے۔ صبر کرنا بھی سنت یعقوب ہے اور بیٹے کی جدائی میں رونا بھی سنت یعقوب علیہ السلام ہے، دونوں سنتیں ہیں۔ سوال پھر بنتا ہے، ذہن میں آئے گا بھی آپ نے ابھی واقعہ بتایا کہ بابا اپنے پتر کو لے کے جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے، وہ بابا تو نہیں رویا تھا؟ سوال تو آتا ہے نا ذہن میں، وہ بابا تو نہیں رویا تھا، یہ بابا کیوں رویا تھا؟ یہ باپے نے رو رو کی آنکھیں سفید بھی کر لی تھی، آنکھوں کا نور چلا گیا، بینائی چلی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بابا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ تو نہیں روئے تھے، بابا یعقوب کیوں رویا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے، کبھی غور کریں، جب کوئی دوسرا تکلیف دینا پھر اتنا معاملہ نہیں ہوتا، اور جس کو آپ نے نازوں سے پالا ہو، جس کو آپ نے محبتیں دی ہو، جس کو آپ نے جوان کیا ہو، جس کو آپ نے بڑا کیا ہو، قدم قدم پہ جس کی خیر مانگی ہو، جس کے بھلے چاہے ہو، جب وہ اولاد آپ کو تکلیف دے گی تو رونا تو آئے گا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل رونا کیوں آیا تھا کہ میرے بچوں نے، میرے خون نے میرے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنا دکھ دے تو رونا آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کیوں روئے تھے؟ میرا نبی کیوں رویا تھا؟ کہ جن کی خاطر میں نے راتوں کو دعائیں مانگی ہیں، جن کے بخشش کے لیے میں نے رب سے التجائیں کی ہیں، جن کے لیے میں نے طائف کی وادی میں پتھر کھائے ہیں، جن کے لیے جسم میں لہوحان ہوا، وہی امت کربلا میں میرے بچوں کو، میرے حسین کو، میرے اصغر کو، میرے اکبر کو، میرے اول کو، میرے محمد کو گلے کاٹ کے رکھ دے تو بتائے رونا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتائیے گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب کربلا کا معاملہ مکمل ہوا، امتحان حسین مکمل ہوا، تو سیدہ زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب شام کا وقت تھا، تلوار لے کے
पहरेदार बन जाती है। वाह बीबी ज़ैनब से सब्र पर कुर्बान जाए, आपकी इस्तिकामत पर कुर्बान जाए। आपने 72 लाशें देखे, फिर भी हैदर की तलवार लेके खड़ी हुई हैं, कभी यूं जाती है कभी यूं जाती है, पहरा दे रही है। आधी रात गुजर गई, अली की बेटी पहरा दे रही है, बतूल ज़हरा के लख्ते जिगर पहरे दे रही है, पहरे दे रही है। अचानक रात का वक्त आया, दूर देखा एक नकाब पोश आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने उसे फरमाया, नकाब पोश इधर मत आना, इधर मत आना, खुदा के लिए इधर मत आना, इधर रसूल की बेटियां बैठी हुई हैं, गुलशन आले मोहम्मद की शहजादियां बैठी हैं, इधर मत आना। और करीब आता गया, और करीब आता गया, इतना करीब आ गया, सैयदा ज़ैनब फरमाती है, ए आने वाले, मैं वादा करती हूँ तू मेरी बात मान ले, जब कल क़यामत का दिन होगा मेरे नाना मोहम्मद हौज़े कौसर बांटेंगे, सबसे पहले जिसको मैं हौज़े कौसर का जाम लेके दूंगी वो तो खुश नसीब होगा। मेरी बात मान जा, मेरी बात मान जा। मगर वो फिर आता रहा, करीब तर आ गया। जब करीब तर आ गया, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ठीक है तेरी मर्जी है, हमारा अल्लाह हाफिज है। इतना कहा, सर झुका लिया। जब सर झुकता है, अचानक आवाज आई, बेटे ज़ैनब, आवाज आई, बेटे ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब को महसूस हुआ ये तो मेरी लोरियों वाली आवाज लगती है, ये तो वो आवाज है जो कभी कूफे में लोरियां देती थी मुझे। बेटे ज़ैनब, दूसरी बार कहा। जब तीसरी बार आवाज, बेटे ज़ैनब, आपने निगाह उठाई, वजूद लरज़ जाता है। सामने कोई और नहीं खड़ा, खुद सैयदना मौला अली खड़े हुए थे, देखने आए थे। आज मेरा बेटा सब्र का पहाड़ बन के कैसे खड़ा हुआ है, इस्तिकामत का पहाड़ बन के कैसे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जिसके सब्र को दाद देने के लिए नजफ से चल के खुद मौला अली आ जाए, उसे सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और आओ फिर शाम का एक मरहला बयान करता हूँ। जब जिंदान शाम के अंदर सैयदा ज़ैनब थी और सैयदा सकीना थी, तो जो जिंदान शाम था उसकी की एक खिड़की जो थी वो सूखे हुमैदिया की जानिब खुलती थी। हुमैदिया बाज़ार का नाम था, शाम का बाज़ार, उस जानिब खिड़की खुलती थी। और उस यानी वो जो जिंदान था, कैद खाना था, उसमें हज़रत सैयदा ज़ैनब मौजूद थी और जनाब सकीना मौजूद थी वहाँ पे। जब सैयदा ज़ैनब रात के वक़्त उठी ना तहज्जुद पढ़ने के लिए, ये अली की लख्त जिगर है जिसकी तहज्जुद का सजदा भी कज़ा ना हुआ हो, उनको सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जब आखिरी पहर उठती है ना तहज्जुद पढ़ने के लिए, क्या देखा, सैयदा सकीना जाग रही है। सकीना जाग रही है। पूछा, बेटे सकीना तू क्यों नहीं सोई, तुझे नींद क्यों नहीं आई? कहा, पप्पू ज़ैनब भूख लगी हुई है और भूख की वजह से नींद नहीं आती। ये बातें हो रही थी, बाजार से एक बंदा तहज्जुद पढ़ने जा रहा था मस्जिद में, और जो बंदा जा रहा था वो शामी था। ये वो शख्स था जो हर जुम्मे को अपने घर में इमाम हुसैन की सलामती के लिए लंगर बना करता था। लंगर बनाता मुल्क शाम के अंदर और बांटता था बच्चों को, और ये कहता था, दुआ करो अल्लाह मेरे हुसैन बादशाह की उम्र लंबी कर दे, नवासे रसूल की उम्र लंबी कर दे। वो गुजर रहा है, उसके कानों में आवाज़ है किसी बच्ची की जो अपनी फूफू से कह रही थी, फूफू भूख लगी है। उसने तहज्जुद छोड़ दी, वापस घर में आता है और घरवाली से कहता है कि मेरे कदम उठ रहे थे मगर ज़मीर ने उठने नहीं दिए, मुझे लगता है कि इस जिंदान में कोई कैदी आए हुए हैं और कैदी भी भूखे हैं, उनकी कोई बच्ची है मासूम, वो भूखी है। ऐसा कर खाना बना और खाना बना के उनको दे किया और उनसे ये कहना कि तुम भी मेरे हुसैन बादशाह के लिए दुआ करो। वो खाना बना के आई और खाना लाके सैयदा ज़ैनब को पेश करती है कि मेरा खामद गुजर रहा था और उसने गुजरते गुजरते आवाज़ सुनी थी, उसने कहा कि जाके बच्चों को खाना दे किया, लेकिन खाने के बदले एक ऐसा करे आप दुआ कर दें। सैयदा ज़ैनब ने पूछा किसके लिए दुआ करवानी है? कहा हम हर जुमे को लंगर बनाते हैं
اور لنگر بنا کے ہم دعائیں کرواتے ہیں کہ حسین بادشاہ کی خیر ہو جائے، نواسہ رسول کی خیر ہو جائے، بس آپ بھی ایسا کریں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تجھے ایک بات بتاؤں، تو جس بچی کی آواز سن کے تو یہ بات کہہ رہی ہے نا، جس کے لیے تو کھانا لے کے آئی ہے، تجھے خبر ہے یہ بچی کس کی ہے؟ تجھے خبر ہے یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہا کوئی خبر نہیں ہے، میرے خامند نے اطلاع کہا جس بادشاہ کے لیے دعا کروانے لگی ہے نا یہ اسی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اسے سکینہ کہا جاتا ہے، اس کے بابا کو حسین کہا جاتا ہے، اس کے دادا کو علی کہا جاتا ہے، اور اس کی دادی کو بطول زہرا کہا جاتا ہے۔ اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اس نے کہا پھر بتائیے میرا بادشاہ کدھر ہے؟ میرا بادشاہ کدھر ہے؟ آپ کو نے کہا مجھے زینب کہا جاتا ہے، میں اس بادشاہ کی ہمشیرہ ہوں، اور اس بادشاہ کا سر انور قرآن کی اب بھی تلاوت کر رہا ہے، اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنہوں نے اتنے معاملات دیکھے پھر بھی رب سے شکوہ نہیں کیا، ایسے صابروں کو آل محمد کہا جاتا ہے، ایسے صابروں کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ آؤ لوگوں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ زینب کا نقش قدم دیں، ان کی سیرت کا فیض دیں، ان کی سیرت کا سبق دیں، تاکہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بیٹیوں کو سیدہ زینب کے کردار کا صدقہ صبر کے زاویے آ جائیں۔ یقیناً محمد الطاف صاحب کا جانا پورے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن آؤ اللہ کا وہ جو وعدہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صابروں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ہماری بہن کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرمائے، اللہ پاک الطاف صاحب کے بچوں کی خیر فرمائے، ان شہزادوں کو اللہ لمبی عمریں نصیب فرمائے، اور یہ جوان ہو کر اپنے بابا کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یقیناً تحریک منہاج القرآن نے وہ نور بانٹ دیا ہے، وہ رنگ بانٹ دیا ہے، وہ فیض بانٹ دیا ہے کہ بچے کے ہونٹوں پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہے، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ یہاں بچے ذکر نبی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا اثر قبر میں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک محترم اللہ یار صاحب اور الطاف صاحب جتنے بھی اس خاندان کے لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں، بھائیوں کے لیے بھی پیغام دے رہا ہوں، بچوں کے لیے بھی پیغام۔ جو بھائی ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے عظیم ہوا کرتے ہیں، جن ویروں سے ویر بچھڑ جاتا ہے ان کو پیغام دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، سنشد عضدک باخیک، جس نے کسی بھائی کا غم دیکھنا ہونا وہ کربلا میں حسین اور عباس کو دیکھ لے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت ہارون کے بارے میں اللہ پاک فرماتا سنشد عضدک باخیک، اے پیارے موسیٰ ہم ہارون کے ذریعے، عضد کہتے ہیں اس ڈولے کو، یہ جو ڈولا ہوتا ہے، ہم اب آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے اس مقام کو مضبوط کر دیں گے۔ تو بھائی طاقت ہوا کرتی ہے، آپ جو بھائی ہیں کوشش کریں بچوں کے ساتھ ایسی محبت رکھیں تاکہ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک خاندان کی جملہ افراد کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے، وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن